نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف، پہلا رکوع اور اس کی آخری آیت یعنی آیت نمبر رکوع کی اور سورت کی 15 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو لوگ اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے اور انسان سے شکوہ کیا ہے. گزشتہ کئی آیتوں میں آپ نے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں پڑھی اور یہ ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے. کہیں بھی اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کی تخلیق میں اپنے ساتھ کسی اور کا ذکر نہیں کیا. اس سے بھی انسان کو سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت تنہا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بھی شرک سے باز نہیں آتے، پھر بھی شرک کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت آج کے سبق میں اور آگے آنے والے سبق میں شرک کا رد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ، ٹھہرا لیا ہے لوگوں نے، لہو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، من عبادی اس کے بندوں میں سے، اس کی مخلوق میں سے، جزءا حصہ دار. اولاد یقیناً اپنے والدین کی حصہ دار ہوتی ہے، ان کی چیزوں کی وارث ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی ملکیت میں شریک ہوتی ہے. یہاں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی، حالانکہ ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے. سورۃ اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. ایک موقع پہ لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ رب العزت کے تعارف کے معاملے میں سوال اٹھایا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دائیں بائیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فلاں ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا نواسہ ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں قوم قبیلے خاندان سے ہے. ہم اسی طرح آپ کو بھی پہچانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے لخت جگر ہیں، آپ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں آپ نے ہمیں کبھی تعارف نہیں کروایا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے. ظاہری بات ہے سوال اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جواب بھی تو اللہ ہی نے دینا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کو نازل فرمایا اور فرمایا قل، فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ خود بتاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. اکیلا اسی کو کہتے ہیں یقیناً جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو.
تو یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ ماں باپ، یہ خاندان، قوم تمہارے لیے، جس طرح سورۃ حجرات میں فرمایا بھی ہے کہ یہ قوم قبیلے تو تعارف کے لیے، یہ کوئی برتری کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ قوم قبیلے کوئی عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اصل تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسانوں میں سے برگزیدہ اور دوسروں پر فضیلت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ باقی یہ تو ایک تعارف ہے، اگر کوئی چودھری صاحب ہے، رانا صاحب ہے، رائی صاحب ہے، تو یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ کون تو خود اپنی مرضی سے اس قوم میں آیا ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کیا۔ اب دیکھنا یہ آیا انسان بھی ہے یا نہیں، اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں، اس کے سینے میں ایمان بھی ہے یا نہیں، یہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے یا نہیں۔ اب دیکھنے کی چیزیں یہ ہے، محض قوم قبیلہ یہ تو کوئی بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں۔ ظاہری بات ہے، سب سے پوچھا جاتا تو سارے کہتے جی ہمیں تو سید ہی بنائے۔ کیا بنائے بولو بھائی؟ ہاں جی، یہ تو اللہ کا اپنا تکوینی نظام ہے، اس لیے اس میں اللہ نے عزت اور ذلت کا معاملہ نہیں رکھا۔ عزت اور ذلت انسان کے اعمال کے ساتھ، جس طرح آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی ہی نہیں ہے سرے سے، کدھر سے ہیں بولو بھائی؟ حبشہ سے، عرب کے نہیں، کوئی ہاشمی وغیرہ نہیں، کوئی قریشی نہیں۔ ابو جہل ہاشمی تھا، ہاں جی، ابو لہب ہاشمی تھا، جہنمی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے وہ غلام ہے، ہاں جی، غلام بیچارہ کیا ہوتا ہے، پھر شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کوئی قابل کشش نہیں ہے۔ اور ابو لہب جہاں ہاشمی قریشی، حضور کا سکا چاچا، حضور کا پڑوسی، وہاں چہرے پہ ایسا پرکشش تھا، خوبصورت چہرہ ہے جی، لیکن اللہ فرماتے تباہ و برباد ہو گیا۔ بلال کو کیا فرما رہے؟ سید بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا کیا ہے؟ تو یہ سرداری کس نے دی ہے؟ قوم نے، قبیلے نے، خاندان نے، بولو بولو، اعمال نے، سارے بولو کس نے؟ اعمال نے، اعمال نے، اعمال تعارف کروائیں۔ جس طرح قرآن میں بھی فرمایا تمہارا تعارف مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب تمہاری زندگی میں اسلام، نام کا مسلمان نہیں، یعنی پوچھنے والا نہ پوچھے تو کون ہے، تو کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، دیکھنے والا کہے تو مسلمان ہے۔ صحابہ میں یہ بات تھی، دیکھنے والے کہتے تھے یہ مسلمان ہے، آج ہمیں بتانا پڑتا ہے میں مسلمان، آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے۔ ہاں، پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی جہاں جائیں ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں دکھانا پڑتا، ہر شخص دیکھ کر کہتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جس نے بھی اسلام پڑھا ہوا ہے وہ اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ استاد محترم دیگر جتنے لوگ بھی اسلام کے مطابق چل رہے ان کو بتانا نہیں پڑتا ہم مسلمان ہیں، دور سے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ مسلمان آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہے۔ اب ابو لہب کو کس چیز نے تباہ کیا؟ قوم نے، قبیلے، خاندان، ان نسبتوں نے نہیں، اس کی بد عملیوں نے اس کو تباہ کیا۔ اس نے فرمایا بھی ہے کہ جس کے اعمال اس کو پیچھے کر دے، اس کا خاندان، قوم، قبیلہ کبھی اس کو آگے نہیں لا سکتا، اور جس کے اعمال جس کو اوپر لے آئے، اس کا قوم، قبیلہ، خاندان اس کو نیچے نہیں گرا سکتا۔ قوم، قبیلہ، خاندان کیا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، انسان کے اعمال بلند ہے تو وہ سب پہ بلند ہی رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے بولو بھائی؟ گلے کے تو کسی میں بھی اللہ نے لکھ کے نہیں بھیجا یہ فلاں قوم قبیلے سے، کسی نے کوئی بدلا ہوا ہے، کسی نے کوئی اپنا بنا لیا ہے، تو کوئی نہیں کہتا صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا، بھائی کیا جو بھی ہے یہ دیکھو انسان بھی ہے یا نہیں، کوئی انسانیت بھی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال اصل یہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہہ دو احد، وہ اکیلا ہے، اس نے تو قوم قبیلے بنائے ہیں، اس کا اپنا کوئی قوم قبیلہ نہیں۔ اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز، اس کو ضرورت بھی نہیں۔ سارے بولو اس کو ضرورت بھی، تمہیں ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا انہوں نے پوچھا ہے
یہ تو رہا تھا قوم قبیلے خاندان کا. پھر فرمایا لم یلد ولم یولد. انہوں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, کس کا نواسا ہے؟ فرمایا کوئی چکر نہیں, لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا نہ آگے اس سے کوئی اس کی نسل ہے. یعنی یہاں بیوی بچوں کا بھی رد کر دیا, دادی نانی کا بھی رد کر دیا, دادے نانے اور دادے کا بھی کیا کر دیا بولو. پھر فرما آگے بھی سنو, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا ہم اثر ہی کوئی نہیں. جی ہاں, اس کا ہم اثر ہی کوئی نہیں. اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کے بارے میں کبھی سمجھانے کے لیے مثال نہ دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو لوگ بتاتے تھے, جب وہ کہتے تھے محمد بن عبداللہ نے یہ کہا, وہ کہتے کون سے محمد بن عبداللہ؟ یار وہ عبداللہ کے بیٹے, وہ عبد المطلب کے پوتے, یار وہ قریشی, یوں بتایا جاتا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور جب اعلان نبوت فرمایا, اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محمد اور رسول اللہ. اب یہاں بھی جب کہا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار کون سے؟ ظاہری بات ہے کسی کے سامنے جب بات آتی تو وہ ایرانگی سے پوچھتا وہ کون ہے, پھر ان کو بتایا جاتا. جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو بتایا کہ مکہ میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ راتوں رات سدرۃ المنتہا پہ بھی پہنچ جائے, تو ابو بکر نے بھی پوچھا تھا وہ کون ہے, کون ہے؟ ہاں جی, بتایا گیا محمد بن عبداللہ. اب کیونکہ ابو جہل تو محمد رسول اللہ مانتا نہیں تھا, وہی آپ کے دوست کہنے لگا وہی محمد بن عبداللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا, سچ کہا. ہاں جی, اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا کوئی تعارف نہیں. فرمایا اس کی مثال دینی ہو تو اس کی مثال یہی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو ساری کائنات کا داتا دستگیر ہے, جو ساری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا ہے. کیوں اللہ کی صفات ذکر کریں گے, اللہ کا خاندان قوم قبیلہ کوئی نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس انسان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے, جو میں سمجھا رہا ہوں اس کے الٹ چل رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بعضوں کی عقل ایسی ماری گئی کہ عزیر اسلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ, یہ اسی کا ترجمہ ہے ابن اللہ کا. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ ابن اللہ کا ترجمہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ نہیں, محمد الرسول اللہ. اللہ نے زبان دی ہے تو تم بھی بول لو, اگر عقیدہ ہے تو, نہیں ہے تو موجے مارو, نہیں تو موجے مارو. اس لیے یہ بات یہاں ذہن میں رکھی, نور من نور اللہ نہیں. کون ہے سارے بولو, بولو بولو اونچی بول لو. ہاں محمد الرسول اللہ کہو. یہ نور من نور اللہ, یہ عزیر ابن اللہ کا ترجمہ ہے, یہ عزیر ابن اللہ کا ترجمہ ہے. انہوں نے بیٹا کہا, انہوں نے کہا اللہ کا نور اللہ کا جز ہے. تو بات تو پھر وہیں چلی گئی. اللہ یہی تو یہاں فرما رہے من عبادی جزء, کہ میرے بندوں میں سے میرا جز بنا دیا. جبکہ اللہ کا کوئی جز بولو, سارے بولو, اللہ تو یہ فرما رہے. ہاں جی, تو قرآن پڑھے بھائی, غور سے پڑھے, سوچ کے پڑھے. آپ کسی مولوی کے محتاج نہیں پڑھو گے تو پھر وہ ڈگ ڈگی جہاں بجے گی وہی ناچو گی, پھر روتے رہو. مولوی کی سمجھ نہیں آتی, قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوگا تجھے مولوی کی سمجھ آئی یا نہ آئی, یہ پوچھا جائے گا تیرے پاس قرآن پہنچا, تو نے پڑھا یا نہیں پڑھا. اس بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ یاد رکھنا. اس لیے اس بنیاد پر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. مولویوں کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہو مولویوں کے حوالے نہیں کیا, جاتے ہو یہ فرمایا تھا تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں جی, اس لیے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا, پھر کسی بھی فتنے کے بعد کہ تم فتنے میں نہیں آؤ. لیکن اگر آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں, جس طرح کسی کو کھوٹے کرے کی پہچان ہی نہ ہو, تو بھائی اس کو جدھر مرضی بیچارے کو لے پھرو.
نابینا اس کو نظر ہی نہیں آتا، جو مرضی انگلی لے کے لیتے چل پڑے، اس بیچارے کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب اندر اپنے پاس علم ہے ہی نہیں، شوق ہی نہیں، پڑھنے کا جذبہ ہی نہیں، سیدھے راستے کی جستجو ہی نہیں، کبھی نماز میں اہدنا الصراط پڑھتے ہوئے دل کی آہ ہی نہیں نکلی کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے، تو بتا سیدھا راستہ کون ہے، جب کبھی اس آیت پر اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تو قصور تو اپنا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔